میری غیرت نے گوارا نہیں کیا ہے. میں ڈر گیا تھا. میں کیسے بچوں اس وجہ سے. میں اسے قتل نہیں تھا جناب. السلام علیکم ناظرین، ڈیلی اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ. ناظرین، ایک واقعہ پیش آتا ہے سندر کے علاقے میں. وہ واقعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نئی نویلی دلہن جس کی شادی کو بھی 5 دن ہوئے ہوتے ہیں، چھٹے دن جو ہے وہ اس کا گلا کاٹ کر اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے. یہ وجہ بھی آپ کو بتائیں گے. آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اس کی والدہ، اس کے والد اور ہمسایوں کی. ہم پہلے ان کے پاس گئے تھے، ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ واقعہ کیوں پیش آیا، کیسے پیش آیا. 3 سال اس لڑکی کا نکاح رہا اس بھائی عظیم کے ساتھ. یہ مرکزی ملزم جو ہے وہ مرصد موجود ہے، جس نے جو ہے وہ خود چھری چلا کر چھری سے جو ہے وہ بڑے ہولناک طریقے سے، جو کہ انسانیت سوز واقعہ ہے، بڑا دل جو ہے وہ جل رہے ہیں سب کے. جس نے یہ واقعہ سنا کہ اس نے ان کی جو ہے وہ بالکل ہی گردن ہی الگ تو نہیں کی، خیر ان کی شارک کاٹ دی کہ بچنے کا کوئی چانس بھی نہ ہو. کافی منتیں کی ہوں گی اس نے، بہت زیادہ کرلائی ہوگی کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، تم تو میرے پروٹیکٹر ہو. لیکن اس بھائی نے اس پہ کوئی جناب کسی قسم کا ترس نہیں کھایا. اپنی ہی وائف کو اس نے کیوں قتل کیا، اس سے جانیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ آخر بھائی یہ سارے واقعات کی وجہ کیا بنی. السلام علیکم. اچھا، تھوڑا اونچا بولنا ہے آپ نے. مجھے یار یہ بتاؤ کہ 5 دن شادی کو ہوئے تھے، 3 سال سے جو ہے وہ تمہارے وہ نکاح میں تھی، آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ 6ویں دن تم نے اس کا گلا ہی کاٹ دیا؟ وہ کسی اور سے پیار کرتی تھی. تو تمہیں 3 سال میں پتہ نہیں چلا تھا؟ نہیں، میں اس سے کسی رابطے میں نہیں تھا 3 سال. تو 6ویں دن تمہیں کیسے پتہ چلا ہے کہ بیوی تمہاری ادھر موجود ہے تمہارے پاس، تم سے شادی کر کے تمہارے نکاح میں آئی ہے، اتنی خوشی کے ساتھ اس کی دلہن بنی ہے، وہ اتنے خوبصورت طریقے سے تمہارے پاس آئی ہے، 6ویں دن تم نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی گردن کاٹ دوں؟ میں اس کو جان سے نہیں تھا مارنا چاہتا. یہ ایک حادثاتی طور پہ ہوا ہے. کیسے حادثاتی طور پہ ہوا؟ میں اس کو ڈرا رہا تھا کہ میں کہا بتاؤ اس آدمی کا نام کیا ہے، تو وہ پوچھنے کے دوران نہیں مجھے پتہ لگا کیسے ہو گیا. نہیں، مجھے بتاؤ کہ بڑے تم نے شیپ میں گردن کاٹی ہے، مطلب وہ پکچرز میں لگ رہا ہے بھائی، پکچرز میں لگ رہا ہے کہ تم نے اوپر چھری رکھ کے نا، تم نے بڑے پیار سے جو ہے وہ تڑپا کے اس کو اس کی گردن کاٹی ہے. کیسے ہوا؟ تڑپا نہیں، حادثاتی طور پہ اس کو کٹ لگ جاتا. وہ نہیں پتہ لگا حادثے میں کیسے ہو گیا میرے سے. نہیں دیکھو، اگر وہ کسی کے ساتھ سنو اگر وہ کسی کے ساتھ بھائی غلط تھی بھی، تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے، اور تم کون ہوتے ہو اس کو جان سے مارنے والے؟ کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوتا، نہ میں اسے جان سے مارنا چاہتا تھا. یہ حادثاتی طور پہ ہوا، ارادی قتل نہیں کیا میں نے. عظیم، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری مامی کے ساتھ کیا چکر تھا؟ کوئی چکر نہیں تھا. کیسے کوئی چکر نہیں تھا؟ کوئی چکر نہیں تھا، وہ میری ماں کی طرح ہے. تمہاری ماں کی طرح؟ جو انویسٹیگیٹ وہاں پہ ہم نے کیا، جو ہمیں سمجھ میں آیا، اس نے تمہیں اپنی مامی کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا. ایسے یہ بات جھوٹ ہے. تم سب سچ بول رہے ہو؟ میرے گھر میں سے کسی کو یہ بات کا پتہ ہی نہیں ہے. تمہارے سب گھر والے کہاں پہ ہیں؟ اگر تو اتنے تم سچے ہو، تمہارے تو گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. تو میں یہاں پہ، مجھے کیا پتا کہاں ہیں گھر والے. مجھے یار یہ بتاؤ کہ چلو جی ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ کے لیے اللہ مجھے معاف کرے، اللہ پاک اس بی بی کو جو ہے وہ شہادت کا رتبہ دے، 1 سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ چلو جی گندی تھی، تم پھر بھی اسے مارنے والے کون ہوتے ہو؟ میں اسے مارنا نہیں تھا چاہتا، یہ حادثاتی طور پہ ہوا میرے سے. نہیں، حادثاتی طور پہ تم نے پکڑ کے گردن ہی کاٹ دی. میں نے اس کے گردن میں چھری رکھی تھی، میں ڈرا کے تو اس نے اپنا ہاتھ مارا ہوگا، گردن کاٹ دی ہوگی. وہ ہلی تھی اس طرح تو اس کی گردن پہ پھر گئی. مطلب تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم ٹوٹل بے قصور ہو، تم نے تو حادثاتی طور پہ اوپر چھری رکھی ہے اور چھری اندر گلے میں اتر گئی ہے. پھر ہی میرے سے یہ اب حادثاتی طور پر یہ میری غلطی ہے کہ مجھے چاہیے تھا میں ان کے گھر والوں کو بتا دیتا اس کی یہ ساری بات. تم جب چھری تیز کر رہے تھے، اس نے تم سے پوچھا کہ یار چھری کیوں تیز کر رہے ہو؟ تم نے کہا تینوں تے میں وڈنا ہے ہنس کے. نہیں، ایسا کوئی بات نہیں. مطلب تم ساری سچی باتیں کر رہے ہو؟ جو وہاں پہ مدعی تھے، جو وہاں پہ لوگ تھے، جو تمہارے ماموں نے اس ٹائم آن دا اسپورٹ جو ہے وہ قبول کیا، وہ سب کچھ جھوٹ تھا؟ میرے ماموں بھی اس چیز میں نہیں شامل ہیں. کوئی بھی شامل نہیں ہے، تم نے اکیلے صرف مذاق میں اوپر رکھا اور چھری اندر اتر گئی. یہ کمرہ بند تھا، لوگ تھا اندر سے، میں نہیں کیا جو بھی کیا. میرے ساتھ اس معاملے میں کوئی بھی شامل نہیں ہے. تمہارے ماموں اور مامی اس کیس میں پورے انوالو ہیں؟ نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے اس علم کا. نہیں، تم مجھے یہ بتاؤ یار، ایک معصوم سی لڑکی جس کا پورے محلہ پورا گواہی دے رہا ہے کہ یار یہ لڑکی سے کبھی ہم نے زندگی میں کوئی ایکسٹرا بات بھی نہیں سنی تھی، ٹیچر تھی، تمہیں اپنی سیلریاں کھلاتی رہی ہے، وہ تم اس کے جو ہے وہ ماں باپ سے پیسے بھی لیتے رہے ہو، تو تم نے 6 دن فیصلہ کر لیا. روپیہ بھی نہیں لیا میں نے ان سے. اب یہ تو تم کہہ رہے ہو، تمہاری بات پہ کس نے یقین کر؟ تم نے تو اس کی بیٹی کو مار دیا. تو انہوں نے ایسے میرے پہ الزام لگایا ہے. کس چیز کا الزام ہے؟ تم نے اقبال جرم تم کر چکے ہو کہ میں نے اوپر چھری رکھی اور پھر گئی. اب تم سے کس طرح بچو گے؟ پیسے کھانے والی بات ہی الزام ہے. نہیں، مطلب کس چیز کے پیسے کھانے والے؟ تم نے ایک بیٹی مار دی ان کی، جس نے 25 سال اتنے ناز اور نخرے سے انہوں نے اس کو پالا تھا. تم کہہ رہے ہو کہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں پیسے کھانے کے لیے. یار یہ کہتے ہوئے تم سامنے دیکھ کے تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی؟ ایک قتل کر کے کھڑے ہوئے ہو.
میرے سے یہ حادثاتی طور پہ جناب ہوا، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا یہ. نہیں حادثاتی طور پہ بھائی میرے مجھے بتاؤ میں تمہاری کیسے بات مان لوں. یہ حادثاتی طور پہ کٹ لگتا، ٹانگ ٹوٹ جاتی، سر پھٹ جاتا، ہاتھ کٹ جاتا، انگلی کٹ جاتی، تم نے گردن ہی کاٹ دی. میں نے اسے ڈرانے کی کوشش کی لیکن نہیں مجھے پتہ لگا. مطلب تم اتنے بڑے درندے بن گئے، مطلب پھر تو تم سے ہم سب کو خطرہ ہے. تمہیں تو پھر پوری زندگی تم نے جیل میں سڑنا چاہیے. تمہیں مانتے ہو اس بات کو؟ جی مجھے اب جرم کی سزا تو ملنی چاہیے. نہیں تم اپنے لیے کیا سزا چوز کرو گے؟ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہیں پھانسی ہو یا عمر کیا دو؟ جو اللہ کو بہتر لگے. مطلب تم نے اللہ پاک سے پوچھ کے کہا تھا اللہ پاک میں چھری پھیرنے لگوں بیوی کو؟ نہیں میں نے کسی سے نہیں پوچھا. مجھے بتاؤ قربانی کرتے ہوئے جانور کو دیکھا نا کیسے تڑپتا ہے. میں شرمندہ ہوں. سوری. تمہاری وائف یار، تم اس کے مجازی خدا تھے، تم تو اس کے پروٹیکٹر تھے، تو تم نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. مجھے نہیں پتہ لگا یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. مطلب اب کس چیز کی شرمندگی ہے تمہیں، کس چیز کی ندامت ہے کہ تم نے اتنے ایک لڑکی جب اس کی شادی ہوتی ہے نا، اس کے پاس آخری آپشن اس کی شادی ہوتی ہے. اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے محلے دار، اپنے سارے کلیگس چھوڑ کے جب وہ کسی کے پاس جاتی ہے نا، تو وہ ایکسٹرا آرڈنری پروٹیکشن فیل کرتی ہے کہ بھائی یہ بندہ مجھے دنیا کی مصیبتوں سے بچائے گا. تو تم نے کیا کیا؟ یہ نہیں مجھے سمجھ آئی ہے میں کیا کر بیٹھا. نہیں تم کوئی مینٹلی ڈسٹرب ہو، تم پاگل ہو، تم کوئی نشہ وغیرہ کرتے ہو؟ نہیں. تو پھر تمہیں کس طرح ایک انسان، نارمل انسان ہے، ہم بھی شادی شدہ ہیں، ہم بھی بچوں والے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آؤ تو میں چھری پھیروں. میں اب غلطی کر بیٹھا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تھی، میں کہا شاید اس کا نام بتا دے، لیکن میری بات سنو عظیم، ایسے نہیں ہوتا. میرے پاس ساری پکچرز ہیں، میرے پاس ایک پکچر ہے. ہم لوگ پاگل نہیں ہیں، ہم نے بھی بڑے ایسے کیسز دیکھے ہیں. ڈرانا اور چھری پھیر دینا الگ بات ہوتی ہے میرے بھائی. تم جتنا مرضی کہہ لو کہ میں ڈرا رہا تھا، میں مذاق کر رہا تھا، مذاق میں اس کا ہاتھ لگا اور اس نے خود ہی اپنے آپ کو قتل کر لیا، یہ تو پروو ہو ہی نہیں سکتا. تم مان بھی بیٹھے ہو اور سارے ثبوت دیکھ کے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم مان بیٹھے ہو. بولو بولو بولو، مجھے بتاؤ یہ کس طرح ڈیفینڈ کرو گے اس چیز کو؟ میں اب یہی بتا سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا. اس کے بعد اس کے ماں باپ کو تم نے کافی پریشرائز بھی کیا، 3 سال تم نے ان کو اذیت بھی دی، لیکن انہوں نے کہا یار یہ ہمارا رشتہ دار ہے، چلو کوئی بات نہیں، جو بھی ہے وٹ ایور، ہم اس کے ساتھ ہی رہیں گے. انہوں نے پھر بھی دوسری بیٹی بھی دینے کو تیار تھے تم لوگوں کو. کسی قسم کی اذیت نہیں انہیں ہمیں دی، بلکہ یہ تو ان کا فیصلہ تھا. ہماری تو 1 جنوری میں نکاح ہونا تھا، یہ تو انہوں نے ہمیں پریشرائز کیا تھا کہ جلد از جلد یہ نکاح کریں. چلو انہوں نے تمہیں ایک حلال رشتے میں باندھ کے غلط کیا. نہیں میں نے کب کہا یہ غلط کیا انہوں نے. مجھے بتاؤ یار، اتنی اچھی بچی تھی وہ، ٹھیک ہے، اتنی اچھی بچی، وہ پڑھاتی تھی اسکول میں، بچوں کو پڑھاتی تھی، ٹھیک ہے. تم نے اس کو اس پوری اس کی زندگی سے محروم کر دیا ہے، جو ایک زندگی ایک بار ملتی ہے. اللہ پاک کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں بہت شرمندہ ہوں اس حرکت سے، مجھے خود نہیں پتہ لگا کیا ہوا میرے سے. ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، تو تم نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. جی. اس کے ماں باپ کس اذیت سے گزر رہے ہیں، کس دکھ سے گزر رہے ہیں، تمہیں اس چیز کا اندازہ ہے؟ جی. ان کے ماں باپ کو کیا کہو گے اب تم؟ ان کے سامنے نظریں ملانے تم قابل ہو اس کے؟ میں ان سے بھی ایک بار معافی مانگنا چاہتا ہوں، شاید اللہ مجھے معاف کر دے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا گلا کاٹو. جیسے ان کو بہتر لگے. پھر میں تو جرم کر چکا ہوں. اب تم جرم کر چکے ہو، اتنے تم پیار سے مان بھی رہو کہ بھائی میں جرم کر چکا ہوں، لیکن مجھے یار یہ بتاؤ کہ اس ٹائم دماغ تم لوگوں کا کہاں چلا جاتا ہے؟ جتنے بھی اس کے ملزم، اس طرح کے ملزم ہیں جو مرڈر کر دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں بھائی میں شرمندہ ہوں، یار اس ٹائم تم لوگوں کے دماغ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کون سا گھاس چرنے چلے جاتے ہیں کہ تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، تم لوگ ایک انسان کو اڑا دیتے ہو. یہ میں نہیں، اتنا بڑا شیطان حاوی ہو جاتا ہے، ایسے شیطان حاوی ہو جاتا ہے کہ اپنے دماغ سے آؤٹ آف کنٹرول اپنی 6ویں دن اپنی بیوی کو تم نے قتل کر دیا. اس سے بہت محبت کرتا تھا، میں نہیں اسے مارنا چاہتا تھا. او یار محبت کرتے، تم تو چھری یا تم تو ایک بلیڈ بھی اس کے پاس لے کے نہ جاتے. یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ ایک بلیڈ بھی تم اس کے پاس لے کے، تم تو اس کو چوڑی بھی اس کو لگتی تو تمہیں اذیت پہنچتی کہ یار میری وائف کو چوڑی ٹوٹ کے لگ گئی ہے، تم نے پکڑ کے گردن کاٹ دی ہے. میں جان کے نہیں کاٹی اس کے گھر. اس کی پوری گردن کٹی ہوئی ہے بھائی. وہ تصویریں تم نے دیکھی نہیں ہیں؟ تم نے تو خود کیا یہ سب کچھ، تمہیں پھر بھی نہیں پتا چلا کہ جان کے نہیں کیا. میں اسے مارنا نہیں تھا چاہتا. کیسے؟ مجھے بتاؤ کہ مذاق میں اگر میں نے کسی کے گردن پہ چھری رکھی ہے کیسے پھر سکتی ہے بھائی؟ کسائیوں والی چھری تھی تمہارے پاس؟ مزاحمت کے دوران اس سے پھر بھی. مزاحمت مطلب وہ تمہیں آگے سے فائر مارنے لگی تھی؟ نہیں وہ نہیں پتہ لگا سر. نہیں کس چیز کی مزاحمت کی؟ اب یہ چیز تم بتاؤ کس چیز کی؟ وہ اس نے تمہیں ایسا کیا کہا کہ تم مزاحمت کرنے لگے؟ میں نے اس کے گردن میں چھری رکھی تھی. میں کہ بتاؤ اس کا نام. یار پورا واقعہ بتاؤ کیا ہوا؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ بدچلن عورت ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس کے موبائل پہ کوئی پروفز وغیرہ تو ہوں گے نا، انویسٹیگیشن سر موجود ہیں، وہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ بھائی کسی لڑکے کا میسیج آیا، کسی لڑکے سے کوئی محبت کی باتیں ہوئی. اگر وہ سب نہ ہوا تو تم کس طرح یہ پروف کرو گے کہ وہ کسی کے ساتھ ریلیشن میں تھی؟ اس نے خود مجھے مطلب تمہیں بتایا تھا تو کیا کبوتر کے ذریعے پیغام بھیجتی تھی اپنے عاشق کو؟ وہ
وہ کہہ رہی تھی کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں, میں اسی طرح پھرنا چاہتی ہوں جیسے میں پہلے باہر پھرتی تھی. وہ تو ایک اسکول میں جاب کرتی تھی, وہ اسکول کو پوری, وہ دارالعلم اسکول میں جاب کرتی تھی, سبزہ دار مین پہ وہ اسکول ہے. وہ کہہ رہی تھی میں اس سے بھی میرا رابطہ رکھنا چاہتی ہوں اور تم سے بھی. مطلب ایک عورت اپنے ہسبینڈ کو جس سے 3 سال میں وہ نکاح میں ہے, وہ اس کو آ کے کہہ رہی ہے کہ میں تم سے بھی رابطہ رکھوں گی, میں اس سے بھی رابطہ رکھوں گی, جو میرا کرنا ہے تم کر لو. اور نے کہا تھا کسی کو بتانا بھی نہیں ہے اس معاملے میں. تو مطلب تم تو پھر اس حساب سے مجھے چوچے لگ رہے ہو کہ تمہیں آ کے ایک لڑکی کہہ رہی ہے جو تمہارے ساتھ 3 سال میں نکاح کہ میں تم سے بھی, مطلب وہ ڈبل دونوں سے محبت کرتی تھی. یہ مجھے یہ تو تم سیدھا جھوٹ بول رہے ہو, یہ تو آڈینس بھی لانتے بھیجے گی وہاں سے. میں یہ جھوٹ نہیں بول رہا, یہ سچ ہے. ایک عورت آ کے بندے سے کہہ رہی ہے کہ بھائی میں تم سے بھی محبت کرتی ہوں, میں اس سے بھی کرتی ہوں, تو میں دونوں سے ریلیشن میں بھی رہوں گی, میں دونوں کے ساتھ تعلقات میں بھی رہوں گی, بس کسی کو بتانا مت. یار عقل مانتی ہے؟ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا ہے. تمہاری غیرت, میرے خیال سے تمہارے میں غیرت ہے ہی نہیں. جو مجھے لگ رہا ہے, جو میرے ایکسپیرینس کے مطابق تمہیں تو غیرت ہے ہی نہیں. جب ہمارے اللہ پاک نے فرمایا ہے, جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس عورت کو جب تک آنکھوں سے نہ دیکھو قتل کا, تو تب بھی حکم نہیں ہے, تم کون سے منصف بن گئے؟ میں اسے قتل نہیں تھا جناب. تم مجھے بتاؤ کون سے پولیس والے وہاں پہ بن گئے, کون سے جج بن گئے, کون سے جلاد بن گئے؟ تم تو جلاد ہی ہو. مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ تم نے جلاد ہونے کا مظاہرہ کیا ہے کہ میں اس کو یہیں پہ قتل کر دوں. معاملہ سارا پتہ الٹ ہے. معاملہ یہ کہ تمہارے کالے کرتوت اس لڑکی کو سمجھ میں آ گئے تھے, اس نے دیکھ لیے تھے, تم نے کہا کسی اور کو بتا کے میری نکاتی کروائے گی. اچھا مجھے بتاؤ اس کو ڈکیتی کا رنگ کیوں دیا؟ وہ میں ڈر گیا تھا, میں کیسے بچوں اس وجہ سے. کیا کہا ان کے گھر والوں کو, تم نے کیا کہا؟ اتنا حوصلہ تمہاری. اب یہ سارا بتاؤ جو تم نے وہاں پہ اس ٹائم وہ کریٹ کیا نا سین, وہ سارا آڈینس کو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا. میں ڈر گیا تھا کہ میں کیسے اس بات سے بچوں, تو پھر میں نے اس طرح ہی اپنے گھر والوں کو بھی یہی بات بتائی دروازہ کھول کے کہ یہ اس طرح کر کے مسئلہ بنا, ڈکیتی ہو گئی ہے, تو وہ مجھ سے مار گئے. اچھا مطلب گھر والوں نے بھی کہا کہ ہاں ڈکیت آئے تھے؟ وہ بھی ڈر گئے تھے اچانک کہ کیا ہوا ہے, کہ واقعی آ گئے. ان دنوں ہمارے محلے میں چوریاں بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی. مطلب تم نے اس کی گردن پہ چھری چلا دی, اس نے وہ کچھ بولی بھی نہیں, کوئی خون نہیں نکلا, سائلنٹ ہی سارا کام ہو گیا؟ نہیں, خون بھی نکلا تھا, کمرہ اندر سے لوگ تھا کہ نہیں کسی کو پتہ لگا. پھر میں ڈر گیا تھا, تو وہ آوازیں نکال رہی تھی, میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. میں ڈر گیا تھا, مجھے نہیں پتہ لگا کیا ہوا ہے. اچھا اس کے بعد تم نے کہا جی ڈکیت آ گئے تھے؟ جی. اس کے گھر والوں کو فون کر کے تم نے کیا کہا؟ یہی بتایا کہ میں کہ ڈکیت آ گئے تھے, وہ مار گئے ہیں. تمہیں بتاتے ہوئے ذرا شرم نہیں ہے کہ یار میں اپنی 6ویں دن اپنی وائف کو قتل کر کے بیٹھا ہوں, اور میں اتنی ڈٹائی سے, تمہیں تو چاہیے تھا تم اپنے بھی گلے میں چھری اتار لیتے. مجھے نہیں پتہ لگا جناب, میں کیا کروں. تب میں تمہیں یہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ غیرت مند تھا. یہ تم نے غیرت مندی کا مظاہرہ نہیں کیا, تم مردوں کے نام پہ دھباؤ میرے حساب سے. تمہیں لگتا ہے ایسا؟ جی. ان لوگوں کو کیا پیغام دو گے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, جو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی وائف, میں کہتا ہوں کہ بھائی 2 نمبر ہی کیوں نہیں ہے, لیکن وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم غیرت کے نام پہ قتل کریں گے, ان لوگوں کو کیا پیغام دو گے؟ میں سر غیرت کے نام پہ قتل نہیں تھا کرنا چاہتا, یہ ارادی طور پہ میں نے نہیں کیا, یہ میرے سے غلطی سے ہوا. نہ میں اسے جان سے مارنا چاہتا تھا, نہ میں کسی کو مار سکتا ہوں. اب جو سزا ملے گی وہ قبول ہے؟ اب جو سزا ہے وہ تو ملنی ہے. اقبال جرم تم کر رہے ہو نا, کہ تم نے ہی, کر رہا ہوں میں, یہ بھی جرم کر رہا ہوں قبول, اور یہ میرے ساتھ اس میں کوئی ملوث نہیں تھا. نہیں ملوث تو وہ بتائیں گے نا, تو سر بتائیں گے, تم تو بتانے والے کوئی نہیں ہو نا. نہیں میں نہیں ہوں, لیکن تمہاری مامی بھی ابھی, ان کے بھی ساتھ ظاہرہ ہوگا معاملہ, ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی. نہیں, وہ بھی ان کو بھی کچھ نہیں پتا. نہیں وہ کیا لڑکی کے گھر والے جن کی بیٹی کا قتل کیا, وہ تو سارے کلیم کر رہے ہیں نا, ان کے مطابق چلے گا نا سسٹم. سارا ہمیں پھنسانا ہی ہے. نہیں پھنسانا نہیں ہے, جو چیز نظر ایک بیٹی گئی ہے, ایک بیٹی گئی ہے ان کی. بالے جرم کر چکا ہوں کہ میرے علاوہ اس میں کوئی شامل, آپ فنگر پرنٹ سارے میچ کر سکتے ہیں کہ اس کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی گیا ہی نہیں. ٹھیک ہے, مطلب اب تم ہر طرح کی سزا کے لیے اوکے ہو جائے, جو ہونا ہے وہ تو ہو ہی جانا ہے. اچھا ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بہت بے حد ڈھٹائی کے ساتھ یہ بھائی جان ابھی بھی فرما رہے ہیں, ہاں بھائی میں نے کیا ہے, میں نے اوپر چھری رکھی ہے, چھری پھری بھی ہے, میں نے ڈرامہ بھی رچایا ہے. اقبال جرم تو یہ کر چکے ہیں انشاءاللہ, یہ تو اب بچتا نہیں ہے, کیونکہ اس طرح کے لوگوں کو جب تک عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے نا, تو یہ معاشرہ ہمارا اس طرف ہی جائے گا کہ لڑکیاں پکڑ کے, لڑکیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی کو اگر آپ نے لڑکی دی ہے تو وہ اگلے دن اس کو مار کے ڈٹائی کے ساتھ باہر بھی آ جائے گا. انشاءاللہ یہ کبھی بھی باہر نہیں آئے گا, اس کو سخت سے سخت سزا دلوائیں گے. اور یہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں شرمندہ ہوں, لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ایک لڑکی جو ہے وہ ایک معصوم لڑکی اس دنیا سے جا چکی ہے, وہ بھی اتنے برے طریقے سے کہ اس کی تصویریں بھی دیکھ کے جو ہے وہ شاید آپ دیکھ ہی نہیں سکیں گے. یہ تو ہمارا کام ہے, تو ہمیں بھی راتوں کی نیند ہماری اڑ جاتی ہے جب ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں, ہم اس طرح کے کام دیکھتے ہیں.
ناظرین بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ تھا. یہ آپ کے سامنے جو موجود ہے اس کی آپ اس کا قد دیکھ لیں اور اس کی حرکتیں دیکھ لیں کہ اس نے کیا گندی حرکت کی ہے. اپنا بھی گھر خراب کیا, اپنی وائف کو بھی جو ہے وہ اس دنیا سے اس نے نکال ہی دیا نا کہ بھائی تم آئی اس دنیا میں کیوں, اپنا ننگ چھپانے کے لیے, اپنا گند چھپانے کے لیے. میں یہی کہوں گا کہ اس جیسے جو لوگ ہوتے ہیں اپنا گند چھپانے کے لیے اپنی وائف کو مار کے اس نے سوچا کہ بھائی ڈکیتی کا میں تو پرانے دور ہے, سندر کا علاقہ ہے یہ بھائی جان بہت. میں ہاں ایک اور بات ناظرین, اب یہ ٹاپک سے ہٹ کے ایک بات ہے, ہماری جو پولیس ہے سندر تھانے کی جو پولیس ہے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس کے ڈکیتی کے جو ہے وہ ڈرامے کو بالکل جو ہے وہ بے نقاب کر کے اس کو پکڑا اور اس کو جو ہے وہ یہاں پہ دھرا حوالات کے اندر بند کیا, تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. کیونکہ ہمارے میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ ان کی اچھائی کبھی بھی نہیں دکھاتے, برائی کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں, لیکن جہاں پہ اچھائی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کے دکھائیں گے. ناظرین اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ اس جیسے درندوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. جی ناظرین, تھانہ سندر کے انویسٹیگیشن انچارج ممتاز کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو اس سارے جو ہے وہ مریم بی بی کی کیس کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ سارے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی کہاں پہ ملزم کو انہوں نے کیسے پکڑا اور اس کو کیسے دھرا, جو اس نے ایک ڈرامہ رچایا کہ بھائی یہ ایک ڈکیتی ہوئی تھی, انہوں نے کیسے اس کو بے نقاب کیا. ان کے پاس چلیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ یہ تھوڑا سا جو انہوں نے اسٹڈی کیا اس کیس کو لیڈ کر رہے ہیں یہ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم اپنی عوام کو بتا سکیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. اچھا سر مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک ہولناک واقعہ پیش آیا ہے, سارے جو آڈینس ہماری ہے, جو پورا پاکستان ہے, بہت زیادہ اس معاملے پہ دکھی ہے. آپ نے اس ملزم کو, اس چلاک ملزم کو پکڑا کیسے؟ یہ رات کو اس نے کال کی تھی, اتوار والی رات کو, کہ ہمارے گھر میں واردات ہوئی ہے, 3 لوگ آئے ہیں, 2 مسلح تھے, 1 مسلح چھری تھا, 2 مسلح پسٹل تھے. انہوں نے ہمارے واردات کی اور جاتے ہوئے میری جو بیوی ہے مریم اس کو قتل کر گئے. تو ہم فوری طور پر سارے موقع پہ پہنچے, ایس پی صاحب ہم سارے. تو ہم نے ادھر کرائم سین والے بلائے, PFSL والے بلائے, تو ہم نے ادھر ریسرچ کی, انٹروگیشن کی, انویسٹیگیشن کی, ہم نے سارے حالات دیکھے. کچا علاقہ تھا وہ, ادھر کوئی آنے جانے کی مطلب ایگزٹ انٹری نہیں تھی جدھر یہ مرڈر ہوئی تھی. تو ہمیں شک گزرا, تو ہم نے جب اس کو انٹروگیٹ کیا تو یہ بریک ہو گیا. اس نے کہا میں نے قتل کیا. ادھر کوئی ڈکیتی کا یا کسی کے آنے جانے کے کوئی حالات نہیں تھے, تو اس لیے وہ یہ بریک ہو گیا. اس نے کہا میں نے قتل کیا. ٹھیک ہے. اچھا سر, ابھی ایک بالغ جرم تو کر چکا ہوا ہے, لیکن ہمارے میں کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ کیس ختم ہو جاتا ہے یا ملزم رہا ہو جاتا ہے یا کچھ بھی. اس کیس میں آپ کا کیا موقف ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ نہیں, یہ پھانسی تک جائے گا انشاءاللہ, پھانسی تک جائے گا انشاءاللہ. سر جو اس طرح کے آپ کو پتہ بہت زیادہ واقعات اس طرح کے جو ہے وہ معاشرے میں عام ہو چکے ہیں, اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ یہ والدین کو سوچنا چاہیے, یہ شادی کرتے ہوئے یہ بچوں کو سوچنا چاہیے. بچے اپنے والدین کے بارے میں سوچیں اور والدین جو ہے اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں. جو بچے اتنا پڑھ جاتے ہیں, جو پڑھتا ہے نا بچہ, اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کتنی محنت سے پڑھتا ہے. کم از کم ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے بچے سے یا بچی سے ضرور پوچھ لینا چاہیے کہ اس کا فیصلہ کر رہے ہیں اس کی کیا رائے ہے. جب یہ ایسے نہیں نہ ہوتا تو یہ ایسے انسیڈنٹ حادثات ہوتے رہتے ہیں. اچھا سر, آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے, آپ کا آخری پیغام میں چاہوں گا, ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو قتل کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ بھائی اس ٹائم کر لیتے ہیں, شاید حالات و واقعات کے حساب سے ہم بچ جائیں گے؟ جو قتل کرتے ہیں نا وہ نارمل نہیں ہوتے, وہ اب نارمل یا ان کا کوئی سائیکو اور نظام ہوتا ہے. جو قتل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, قاتل ہوتے ہیں, وہ ایسے نہیں ہوتے, نارمل نہیں ہوتے. وہ اب نارمل ٹائپ یا ایسے ہوتے ہیں. ہر بندے کا کام نہیں ہوتا یہ جرائم پیشہ ہوتے ہیں. لیکن اس کا سابقہ ریکارڈ نہیں ہے, اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, ہمارے ساتھ سر موجود تھے, آپ نے ان کا موقف دیکھا کہ کیسے جو ہے وہ چلاکی سے اس نے اس کیس کو رنگ دیا ڈکیتی کا, لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس کو بے نقاب کیا. الحمدللہ وہ اس ٹائم گرفت میں ہے, قانون کے پاس ہے اور قانون کی بالادستی کے مطابق ہی وہ حوالت میں بند ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جائے گا اور انشاءاللہ پھانسی تک, جیسے سر نے کہا پھانسی تک جائے گا. آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا, ہم مکمل اس کیس سے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کے گھر والوں سے بھی ہمارا رابطہ ہو سکے, ہم ان سے بھی پوچھیں گے. مزید ہم جو ہے وہ انشاءاللہ لڑکی کے گھر والوں سے بھی جا کے پوچھیں گے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بہت زیادہ پولیس کوآپریٹ کر رہی ہے, ہمارے کیس کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہی ہے. اور میری بھی اللہ سے دعا ہے, آپ لوگ بھی دعا کیجیے کہ ملزم اپنے کیفے کردار تک ضرور پہنچے.